آئیے پاک کلام کو اپنی ہدایت کے لیے کھولیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب سلطان العارفین حضرت یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں آپ سبوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور اپنی اور آپ کی بھلائی اور بہتری اور برکت کے لیے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تھا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے داہنے ہاتھ یا اس کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو، آمین۔ بائبل مقدس میں جو آج ہم نے 666 کی بابت پڑھا، آپ کی دہرائی کے لیے صرف 1 منٹ کے اندر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے سیشن کے اندر ہم نے سیکھا کہ جو پہلا حیوان ہے اس کے اندر 4 حیوانوں کی خصلت اور 4 حیوانوں کے سمبل اور 4 حیوانوں کی ساخت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ 4 حیوانوں کا مجموعہ بن کے ایک حیوان بنا۔ اب یہ 4 حیوانوں کا جب مجموعہ بن کے ایک حیوان بنتا ہے تو پہلا حیوان جو ہے، یہ پہلا حیوان اس کے اندر وہ ساری خاصیتیں آئی، لیکن بائبل میں یہ لکھا ہے کہ پہلا حیوان جو تھا وہ پانی کے اندر سے نکلا تھا، اور ہم نے جانا کہ پانی دنیا کو پیش کرتا ہے، ہم نے جانا پانی قوموں قبیلوں امتوں کو پیش کرتا ہے، ہم نے جانا کہ پانی قوموں کے اندر سے یہ نکلے حیوان ہیں، اور یہ حیوان حقیقت کے اندر 4 ریاستیں ہیں یا 4 بڑی بڑی حکومتیں ہیں یا 4 حاکم ہیں یا 4 سیٹ اپ ہیں۔ لیکن پھر بائبل میں لکھا ہے کہ پھر دوسرا حیوان کہاں سے نکلا؟ میرے ساتھ رہیے، کہاں سے نکلا؟ دوسرا حیوان زمین میں سے نکلا، اور اس حیوان کی خصلت بتا کے جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو پہلے حیوان کا اختیار تھا دوسرے کو مل گیا، وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جب وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کنکلوژن جو ہے، اس کا لب لباب جو ہے، وہ اینڈ پہ جا کے اسی چیپٹر کے اندر لکھا ہے کہ آدمی جان لے، جو حکمت رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل و خرد رکھتے ہیں، وہ اس حیوان کا عدد گن لے، عدد جان لے، اس کا عدد کیا ہے۔ لیکن یہ کس کو بتایا گیا؟ کون جانے؟ کون جانے؟ جس کے پاس حکمت ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس دانش ہے۔ پہلے حیوان کو جاننے کے لیے یسوع مسیح نے کہا جس کے کان ہو وہ سن لے،
جس کے کان ہو وہ سن لے۔ دوسرے حیوان کی بابت جب تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے تو اب فرمایا کہ حکمت کا یہ موقع ہے، حکمت، سمجھ، دانائی، عقل کا یہ موقع ہے۔ جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، جان لے۔ اس کا مطلب ہے خدا جب کلام کرتا ہے تو خدا بیوقوفوں کے ساتھ کلام نہیں کر رہا، میرے ساتھ رہیے، خدا جاہلوں کے ساتھ کلام نہیں کر رہا، خدا ناقص العقل لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کر رہا، خدا بہروں کے ساتھ بھی کلام نہیں کر رہا، بلکہ خدا کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سن لے، اور اب کہتا ہے جس کے پاس عقل ہے وہ سمجھ لے۔ تو یہ باتیں دانائی سے سمجھی جائیں گی، یہ باتیں عقل سے سمجھی جائیں گی، اور عقل اور دانائی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بائبل کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ ہمیں کس کی طرف رخ کرنا پڑے گا؟ بائبل کی طرف، ہمیں کلام کی طرف رخ کرنا پڑے گا، ہمیں کتب کی طرف رخ کرنا پڑے گا، ہمیں تاریخ کی طرف رخ کرنا پڑے گا، ہمیں آرکیالوجی کی طرف رخ کرنا پڑے گا، ہمیں سائنس کی طرف رخ کرنا پڑے گا، ہمیں دنیا کے علوم کی طرف رخ کرنا پڑے گا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے حکمت کا یہ موقع ہے جو، بلند آواز سے، جو، آپ میں سے بیوقوف کتنے ہیں؟ آج کوئی ہاتھ نہیں کھڑا ہوا، تھینک گاڈ، خدا کا شکر ہو۔ کیوں ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ آج اس لیے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، آپ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عقل مند ہیں، عاقل ہیں، تو عقل بے وقوف نہیں ہوتے۔ آپ عقل مند ہیں، اور عقل کا تقاضا یہ ہے اسے سمجھنا ہے۔ ہم نے پچھلے میسج کے اندر اس بات کو جانا تھا کہ خدا کے کلام کے اندر جو 666 ہے، یہ عدد کس کا ہے؟ حیوان کا یا انسان کا؟ میرے ساتھ رہیے، حیوان کا یا انسان کا؟ سیکھ لیتے ہیں۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ یہ حیوان کا عدد ہے کہ آدمی کا عدد ہے؟ چلو اب سمجھ آ گئی؟ میرے ساتھ رہیے، سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو لے کر چلوں گا، اس لیے تیسرا سیشن ضروری ہو گیا۔ جو سمجھ رکھتا ہے وہ سمجھے کہ یہ آدمی کا عدد ہے، حیوان کا عدد نہیں۔ حیوان کی بابت یہاں خدا کے کلام کے اندر ایک دم رخ چینج ہو گیا، اور لکھا ہے حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ تو ہمیں دونوں باتیں دیکھنی ہے، یہ آدمی کا عدد بھی ہے اور حیوان کا عدد بھی ہے۔ 6 کا عدد انسان کے لیے ہے، 6 کا عدد آدمی کے لیے ہے۔ تو جب آدمی کے لیے بات کی گئی تو ہم نے پچھلے میسج میں دیکھا کہ نیرو جو تھا، نیرو بادشاہ جو تھا، اس کا عدد بھی 666 تھا۔ نپولین کی جب ہم بات کرتے ہیں، بہت بڑا جرنل گزرا ہے نپولین کی جب بات کرتے ہیں تو نپولین جو ہے اس کا عدد بھی 666 ہے۔ جو نوٹس لے رہے ہیں میں آہستگی سے جا رہا ہوں تاکہ آپ نوٹس لیتے جائیں اور برکت پاتے جائیں۔ جو اپنے موبائل پر ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھا موقع ہے۔ نپولین کا عدد 666 ہے، لوسیفر کا عدد 666 ہے، اور جو لفظ دوزخ ہے، اگر آپ دوزخ کی نمرولوجی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوزخ کا عدد بھی 666 ہے۔ پھر عالم ارواح کا عدد بھی 666 ہے، پھر پاتال کا عدد بھی 666 ہے، اور شیطان کا لفظ جو شیطان ہے اس کا عدد بھی 666 ہے۔ اژدہا کا عدد 666 ہے، اور پھر کمپیوٹر جس کو ہم آپریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ لیپ ٹاپ کی شکل میں ہے، کمپیوٹر کا جو عدد ہے وہ بھی 666 ہے۔ اور نیو یارک، امریکہ کی اسٹیٹ جو نیو یارک ہے، اس کا نمرولوجی اس کی بھی نکالیں تو نیو یارک کی بھی جو نمرولوجی ہے وہ بھی 666 ہے۔ اور پھر آج ہماری زندگی کے اندر سہولت کے لیے پیپر منی کو ختم کیا جا رہا ہے، اور کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کا زمانہ آ گیا ہے۔ پیپر منی جو ہے اسے واش آؤٹ کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن انٹرنیشنلی لوگ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی لین دین جو ہے، آپ بڑے بڑے مالز پہ چلے جائیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کارڈ دیں گے یا کیش دیں گے، تو کارڈ جو ہے، جو کریڈٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ کا عدد بھی
666 है। और जो कंप्यूटर का जो कोड है ना, जिससे ऑपरेट किए जा रहे हैं ये सॉफ्टवेयर, इसका अदद भी 666 है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है ये हैवान का अदद भी है, और फिर कहा गया ये इंसान का अदद भी है। तो आज की दुनिया जो है ये नंबरों की दुनिया है, ये नंबर्स पर बिलीव करती है। आप की पहचान नंबर से है या नहीं? इंसान की पहचान पाकिस्तान के अंदर भी नंबर से है। आपका जो आईडी कार्ड है, आपके आईडी कार्ड का नंबर सिर्फ चाहिए तो क्या होगा? मेरे साथ ही क्या होगा? आपके दादे परदादे भी सामने आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं? हमारी नस्ल जो गुजर गई है, बाप उसका शुमार भी, माँ उसका शुमार भी बेफॉर्म आ जाएगा, और सारे फॉर्म जितने भी हैं नादरा के अंदर उस नंबर को आप डालते हैं। और आज से सहूलत मौजूद है, किसी आप जाएं वेबसाइट पे जाएं, इनकी वेबसाइट पे जाएं, नादरा की वेबसाइट पे जाएं, आप एक्सेस हासिल करें और इसको जानें, आपको सारा डाटा मिल जाएगा। इसलिए आईडी कार्ड जो हमारा है वो भी नंबर्स की गेम आजकल चल गई है। नंबर इस्तेमाल किए जा रहे हैं दुनिया के अंदर। बहुत से ममालिक के अंदर शायद आईडी कार्ड सिस्टम खत्म है, नहीं है, वहां सोशल सिक्योरिटी नंबर एक है। सोशल सिक्योरिटी नंबर अपना दे तो उस नंबर से आपको सारा बायोडाटा आपको सर्च किया जा सकता है। आप कहाँ रहते हैं, यहाँ तक आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सकता है कि आप कहाँ लोकेटेड हैं, कहाँ रह रहे हैं, सैटेलाइट के जरिए से। तो ये सारी की सारी गेम आज नंबर्स की है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आप दें, उससे आपका पता चल सकता है। हेल्थ कार्ड इंटरनेशनल जो बनते हैं उससे आपको पता चल सकता है। वीजा कार्ड से पता चल सकता है। बैंक अकाउंट अगर आपका बना हुआ है इंटरनेशनली, आप अपना बैंक अकाउंट दें, आपको बैंक अकाउंट के जरिए से डिटेल आपकी मौजूद हो सकती है। तो फिर आज नंबरों की बात चल गई है, तो इब्लीस जो है वो भी नंबर इस्तेमाल करता है। इब्लीस भी नंबर्स को लेता है ताकि वो नंबर्स को इस्तेमाल करे और उन नंबर्स के जरिए से लोगों को अपनी तरफ रागिब करे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है 666 जो है, 666 जो है, ये हैवान का नंबर भी है और आदमी का भी अदद है। और फिर आगे जाके लिखा है जब तक ये नहीं होगा तो कोई खरीदो फरोख्त, मेरे साथ नहीं, कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। आज अजीब नहीं लगता? पहले कभी ऐसा नहीं था। पहले एक जमाना था, कहते थे इसके पास लाख रुपए है, तो पंजाबी बड़े सादा लोग सी आंदे लख दी छाए कुत्ता बहिंदा सी। सुनिया जी? ये लख रुपये की छाए की बहिंदा सी जी? मेरे नाल रहो, लख दी छाए कुत्ता बहिंदा सी। तो हुण अब जमाना चेंज हो गया है। अब हमारी जेब में क्रेडिट कार्ड है, कितने लाख उसमें होते हैं? आपका डेबिट कार्ड आपके पास है, जितना अकाउंट आपका पीछे है, जितना कैपिटल आपके पास है, वो सारे का सारा कहां है? आपके कार्ड के अंदर। तो इसका मतलब है आप नंबर्स के साथ क्या कर सकते हैं? खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। मैं साथ रहिए, नंबर के साथ खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेना हो, देना हो, परचेज करना हो, सेल करना हो, कहां से कर रहे हैं? नंबर्स के साथ। और नंबर्स क्या है? आपकी पॉकेट के अंदर है, कार्ड्स आपकी पॉकेट के अंदर हैं, आपकी वहां से हर चीज सर्च की जा सकती है। सो खुदा का कलाम पहले से बता रहा है कि ये जो कुछ जदीद चीजें हो रही हैं, जैसे जैसे जिद्दत इख्तियार हम करते जाते हैं, इब्लीस टेक्नोलॉजी को इतना फास्ट यूज करता है कि ईमानदार अभी बहुत पीछे होते हैं, इब्लीस बहुत आगे चला जाता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है सांप की मानद और कबूतर की मानद। लो आ गलत आयता पढ़ने वाले हो, भोले कि लिखे नहीं। कई जेड़े ईमानदार भोले ने ना, वो ईमानदार नहीं जे। मेरी बात समझ नहीं है? जो ईमानदार समझदा मैं तो बड़ा भोला जा ईमानदार हाँ ना, वो भोला है, वो यहाँ भोला है तो यहाँ ईमानदार है। तो भोला ईमानदार नहीं हो सकता। भाई भोला अगर कोई है तो ईमानदार है, खुदा तुहानू बरकत दे। लेकिन भोले ईमानदार नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है? सांप की तरह और कबूतर की तरह। बुलंद आवाज से बोले, कबूतर की तरह। तो इस तरह खामोश रहोगे? कबूतर की तरह
ਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਭੋਲੇ ਕਬੂਤਰ की तरह भोले, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਭੋਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, फकीर ईमानदार, ऐਵੇਂ ही बने हुए हैं। बाइबल में लिखा है जी भोले, बताए मुझे किस बाइबल में लिखा है भोले? बाइबल में लिखा है कबूतर की तरह बेजर, नुकसान ना पहुंचाओ, समझो सब कुछ, नुकसान ना पहुंचाओ। भोले नहीं लिखा। जब भोले लिखा ना सानू तो उंज बेच के खा जान सारे, भोले होइए ना ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਜਾਣ ਨਾ। ईमानदार भोला हो ही नहीं सकता, ਤੇ ਭੋਲਾ ईमानदार भी नहीं हो सकता, ਤੇ ਭਾਈ ਭੋਲਾ तू ईमानदार हो सकना है। तो बात ये है कि कबूतर की तरह बेजर, नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन सांप की तरह, सांप जो है, सांप इबलीस नहीं है, इबलीस उसमें आया है, सांप इबलीस नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ईमानदारों सांप की तरह होशियार रहो, क्योंकि इबलीस जो है वो होशियारी दिखाता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा शरीर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार होगे तो मेरे लायक ठहरोगे, आसमान की बादशाहत के वारिस होगे, अगर शरीर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार। सो बाइबल हमें सिखाती है होशियारी, बाइबल सिखाती है चालाकी, बाइबल सिखाती है एक्टिव रहना। बाइबल भोलापन नहीं सिखाती, बाइबल साईं बनना नहीं सिखाती। बाइबल कहती है कि इबलीस बहुत तेज है, शैतान बहुत तेज है, हर रोज नई प्लानिंग, हर रोज नई स्ट्रेटजी। एक जमाना था हुआ टेलीविजन शुरू हुआ तो लोग टेलीविजन से डरना शुरू हो गए। ईमानदारों ने क्या काम शुरू किया? इबलीस ईमानदारों के अंदर आता है, उन्होंने ईमानदारों को इस्तेमाल किया और ईमानदारों ने पुरपट पर खड़े होकर कहा एनू नहीं वेखना। सुना है कि नहीं सुना? जिस घर में टीवी था लोग उसके मुखालफ हो गए, भाई है ही नहीं, ये ईमानदार ही नहीं, घर टीवी लगे, घर केबल लगी, तो हुण दसो मैनू, हुण ईमानदार टीवी पर रखे हुए ने, ईमानदार चैनल खोले ने। क्यों? इसका मतलब है इबलीस हमें यूज करता है, खुद टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाता है और ईमानदारों कहते ना तू नहीं देखना, तू अकल नहीं चलानी, तू साईं दा साईं रहना है, तू बेवकूफ ही रहना है। इबलीस ईमानदारों को बेवकूफ रखना चाहता है और हम बने हुए हैं। इबलीस हर देखे ये सारे नंबर्स जो है इबलीस इस्तेमाल करता है। एक जमाना तक कहते थे टीवी जो है वो शैतान का अड्डा है, टीवी शैतान है, टीवी इबलीस है, टीवी हैवान है, टीवी 666 है। तो आज टीवी चैनल क्यों हमने खोले हुए हैं? एक जमाना था कहते थे सोना जो है ईमानदार सोना पहन नहीं सकते, कुछ नहीं करेंगे, तो जो अपने बच्चों के ब्याह होए वो जो ला के चर्चे चाहे सुनो उन्होंने पुआ देते। ईमानदारों को गलत ट्रीट किया जाता है, ईमानदारों को पुरपट से गलत तालीम मिल रही है, ईमानदारों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। किसी तरीके से ईमानदार का ज़हन चलना ना शुरू हो जाए, और ये इब्लीस की चाल है इस जमाने के अंदर कि हमारे ज़हन को माउफ करके रख दे, हमें टेक्नोलॉजी में आगे ना बढ़ने दे, हमें ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज जो वो अपनाता है उसके अपोजिट चीजें ना निकाल सके। ये इब्लीस की चाल है, ये इब्लीस की बड़ी चाल है। और इस जमाना के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं ये नंबर्स का जमाना है, नंबर्स दिए जाते हैं कि आप इस नंबर को लें, आपको पता चल जाएगा, आपका डाटा आ जाएगा, हर चीज आ जाएगी। आप आईडी कार्ड क्यों बनवाते हैं? मजबूरी है। तो अगर ईमानदारां नूं वैसे भी साईं ईमानदारां सी, ये आजकल मैंने रट्टा लगाया हुआ है ताकि ये ठीक हो जाए। आजकल आप देख लें जब ये मरदमशुमारी हुई मेरे पास यहाँ एक ऑफिसर आया, वो बड़े दुख से ये कह रहा था कि तुहाडे बच्चे व्याहे भी जाते हैं, अगों उन्हां दे बच्चे हो जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड अज तक नहीं बनया, है ना साईं। तो बाइबल हमें सिखाती है हमने शरीर से ज़्यादा होशियार होना है, शरीर से ज़्यादा शरारता नहीं करनी, लेकिन उसकी शरारत को पकड़ने के लिए सामने खड़े हो जाना है। आ केड़े पासे होना है? मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ?
شریر جس طرح چلاکیاں لگاتا ہے اس کی چلاکیوں کو پکڑنے کے لیے اس سے ڈبل چلاک ہمیں ہونا ہے, تب جا کے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے. اس زمانے کے اندر ابلیس نے یہ کیا ہے, نمبرز کی گیم شروع کر دی ہے. سو پہلا حیوان جو نکلا وہ سمندر سے نکلا, دوسرا نکلا تو خدا نے کہا یہ نمبرز کے ساتھ کام کرے گا, تو اس نے نمبرز کے ساتھ کیا. آگے تھوڑا بڑھوں گا تاکہ آپ جان سکیں کیا وہ کام کرے گا. بائبل مقدس میں لکھا, پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا, اس کے برے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا. کیسے بولتا تھا؟ نکلا کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے جو سمندر سے نکلے وہ تو قوموں قبیلوں کے اندر سے نکلے ہیں, وہ امتوں کے اندر سے نکلے ہیں. یہ زمین میں سے نکلا, یہ لک چھپ کے نکلے گا, یہ آلریڈی موجود ہے, یہ زمین پر آلریڈی موجود ہے, زمین کے اندر سے نہیں نکلے گا. آپ زمین پر اس پلینٹ پر پہلے سے موجود ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ موجود ہے اور اپنی موجودیت کی بابت یہ بتا رہا ہے. اب اس کا حلیہ دیکھ لیں, 666 کا حلیہ دیکھ لیں. آج میں اس کے حلیے کی بابت آپ کو شناخت کروانا چاہتا ہوں, پھر اس کے نمبرز پر ہم آگے بڑھنے والے ہیں. پہلا حیوان سمندر میں سے نکلا, تو جو سمندر کے اندر سے نکلا وہ پولیٹیکل تھا. ہم نے دیکھا وہ سیاسی حیوان تھا, وہ حکومتیں تھی, وہ اختیارات تھے, وہ عوام کے اوپر حکومت کرنے والا تھا. لیکن یہ جو تھا یہ سمندر میں سے نہیں نکلا, یہ سیاست کے اندر سے نہیں نکلا, یہ ریاست کے اندر سے نہیں نکلا, یہ زمین کے اندر سے نکلا. اس کا مطلب ہے یہ سیاسی نہیں ہوگا. 666 کوئی بادشاہ نہیں ہوگا. 666 جس کا عدد ہے یہ کوئی حاکم نہیں ہے, یہ مذہبی رہنما ہوگا. اس کا سیاست سے تعلق فی الحال نہیں ہوگا, یہ مذہب کے ساتھ ہوگا. اور کرے گا کیا؟ پہلی بات لکھا ہے دوسرا حیوان جو زمین میں سے نکلتا ہے یہ یسوع مسیح کے مشابہ بناتا ہے. یہ برے کی مانند ہے نہیں برا, برے کے سے 2 سینگ ہے, برے کی مانند ہے. تو کیا بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یوحنا اصطباغی نے ایک دن جب خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے چلا کر کہا, دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو یہ مخالف مسیح جو ہے 666 جو ہے روپ دھارے کا برے کا. پہچان ہو رہی ہے جی؟ پہلا یہ کیا کرے گا؟ کاپی کرے گا. اور کاپی کیا کرے گا 666؟ یہ روپ دھار لے گا برے کا, نکلے گا زمین سے, زمین کے اوپر ہے اور روپ اس کا کیا ہے؟ برے کا. اور اس کے 2 سینگ ہیں جو برے کے سے 2 سینگ ہیں. تو یسوع مسیح خدا کا برہ ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح خدا کا برہ یہاں نہیں ہے, یسوع مسیح کو نبوتوں کے اندر خدا کا. تھک گئے ہیں آپ یا سیکھنا نہیں چاہ رہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں سے وائنڈ اپ کر دیتا ہوں, پھر آپ بول کیوں نہیں رہے؟ یوحنا اصطباغی نے کہا دیکھو یہ بلند آواز سے, جب باہر کھڑے ہیں, باہر بہت رش ہے, بڑے لوگ باہر کھڑے ہیں, باہر کی آواز اندر تک آئے, دیکھو یہ کون سا برہ ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ بلند آواز کھڑے کر کے ہم کیسے, دیکھو یہ کس کا برہ ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے, دیکھو یہ کس کا برہ ہے؟ خدا کا برہ ہے. سو یسوع مسیح خدا کا برہ ہے. تو 666 جو ہے یہ بھی برہ بننے کی کوشش کرے گا. بائبل مقدس کے اندر آئیے, حوالہ میرے ساتھ دیکھ لیجئے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ اس کے برے کے سے 2 سینگ ہیں. جو حیوان نکلا ہے اس کے کیسے سینگ ہیں؟ برے کے سے 2 سینگ ہیں. سو خداوند یسوع مسیح ذبح کیا ہوا برہ ہے. آمین. یسوع مسیح کیا ہے؟ بلند آواز سے یسوع مسیح کیا ہے؟ تھینک یو. کیا ہے؟ آپ کا بھی ٹیسٹ ہے. ذبح کیا ہوا برہ کھڑا ہے. کوئی ہے ایسا برہ جو ذبح بھی ہو اور کھڑا بھی ہو؟ کچھ چاچنا دی ہیلیلویا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا دنیا کے اندر برہ جو ذبح ہو اور کھڑا ہو؟ کوئی برہ ذبح ہونے کے بعد کھڑا نہیں ہو سکتا سوائے یسوع مسیح کے.
یہ برہ جو ہے اس کے 2 سینگ ہیں، لیکن جو خدا کا برہ ہے اس کے 7 سینگ ہیں۔ آئیے میرے ساتھ حوالہ دیکھیے، مقدس یوحنا رسول کا مکاشفہ 5واں باب 12ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی۔ ہاللویا! میں نے کیسا برہ دیکھا جس کے کتنے سینگ ہیں؟ کوئی دنیا کے اندر برہ ہو جو 7 سینگوں والا ہو؟ کوئی دنیا کے اندر برہ ہو جو 7 سینگوں والا ہو؟ کوئی برہ 7 سینگوں والا نہیں ہے۔ اگر کوئی برہ 7 سینگوں والا ہے تو وہ خدا کا برہ ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے، جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ برہ ہے جس کے 7 سینگ ہیں۔ یہ نقلی برہ ہے، نقل کرتا ہے، مسیح کی نقل کرتا ہے 666۔ یہ مسیح کے اپوزٹ کھڑا ہے، یہ مسیح کے مخالفت میں کھڑا ہے، یہ مخالف مسیح ہے، یہ ابلیس ہے، یہ اژدہا کی طرح بولتا ہے۔ سو یہ برہ جو ہے یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے، اس کے 7 سینگ ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی نقل کرتا ہے، شکل و صورت اپنی مسیح کی طرح بناتا ہے، لیکن 7 سینگ مکمل قدرت کا نشان ہے، 7 سینگ مکمل اختیار کا نشان ہے۔ سینگ طاقت کا نشان ہوتے ہیں، سینگ قوت کا نشان ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا اس نے میرے سینگ کو بلند کیا، میری عزت بڑھائی۔ یہوہ خدا میرے سینگ کو سر بلند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برہ جو ہے جس کے 7 سینگ ہے، اس کے پاس آسمان کا بھی اختیار ہے، اس کے پاس زمین کا بھی اختیار ہے، اس کے پاس زمین کی نچلی مخلوقات کا بھی اختیار ہے۔ اس برے کی مانت کہا گیا ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائے۔ ایک ہی نام ہے اور وہ نام یسوع نام ہے، جسے تمام چیزوں کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ برہ کہتا ہے، یہ برہ کہتا ہے زمین اور آسمان کا کل اختیار۔ مسیحیوں بلند آواز سے جو باہر کھڑے ہیں ذرا بلند آواز سے، بائبل میں لکھا ہے دیکھو زمین اور آسمان کا کل اختیار۔ ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ رہیے، زمین اور آسمان کا کل اختیار، آسمان کا بھی کل اختیار، زمین کا بھی کل اختیار، نچلی مخلوقات کا بھی کل اختیار، اور میرے بند کیے کو کوئی مسیحیوں تھینک یو ویری مچ، بلند آواز سے آپ بول رہے ہیں میرے بند کیے کو کوئی اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی، میرے کھولے ہوئے کو کوئی۔ مسیح کے لیے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہیں گے میرے بند کیے کو کوئی اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی۔ یہ برہ کیا کرتا ہے؟ یہ کاپی کرتا ہے، اپنی اتھارٹی دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ 2 سینگ اس کے 7 نہیں ہے، کتنے ہیں؟ 2 سینگ ہے، اور یہ اپنی اتھارٹی دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے بائبل میں سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ مکار ہے، یہ برہ ہے معصوم، یہ برے کی طرح ایکٹ کرتا ہے۔ 666 جو ہے یہ برے کی طرح ایکٹ کرتا ہے، بڑا معصوم سا چہرہ بنا لیتا ہے، اندروں کچھ ہوتا ہے باہروں کچھ جے، اندر سے یہ کچھ ہے باہر سے یہ کچھ ہے۔ اس کا بیرونی روپ جو ہوگا وہ الگ ہے اور اندرونی روپ اس کا الگ ہے۔ اوپر سے معصوم، اوپر سے بے زر، اوپر سے بہت پاکیزہ، اوپر سے بہت پاک باز، اوپر سے بہت چنگا، لیکن اندر مکاری، عیاری اور بہت سی گندگی اندر اس کے ہوگی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب یہ بولے گا تب پتہ چل جائے گا یہ ہے کون۔ یہ اس کے 2 سینگ کس کے ہیں؟ اژدہا کی طرح بولتا ہے، اور 2 سینگ اس کے برے کے ہیں۔ سو برے کی طرح دکھتا ہے لیکن جب بولتا ہے تو شیطان کی طرح بولتا ہے، اژدہا کی طرح بولتا ہے، بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے، بڑا دھوکے باز ہے، بڑا فریبی ہے، جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ اس میں سچائی نہیں ہے۔ تو یہ جب آئے گا، یہ کام کرے گا، یہ روپ دھارے گا، معصوم روپ دھار کے معصومیت کے ساتھ
سیاسی رہنماؤں کو کچھ نہیں کہے گا، مذہبی لیڈروں کا لیڈر ہوگا یہ. میرے ساتھ رہیے. مذہب کے اندر یہ کام کرے گا، یہ سیاست کے اندر نہیں کام کرے گا. یہ ڈائریکٹلی مذہب کے اندر آئے گا، یہ ڈائریکٹلی مذہب کو جو ہے متاثر کرے گا. یہ اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہوگا، اور یہ اپنے آپ کو نبی کہلائے گا، یہ اپنے آپ کو استاد کہلائے گا، یہ اپنے آپ کو ہیڈ آف دا چرچ کہلائے گا. یہ کلیسیا کا رہنما بن جائے گا، یہ کلیسیا کے آگے کھڑا ہوگا، کلیسیا اس کے پیچھے ہوگی. کیسے ہوگی؟ آئیے میرے ساتھ آگے میں بڑھوں گا. متی رسول کی انجیل یسوع مسیح نے پہلے سے آگاہ کیا. 7واں باب 15ویں آیت پڑھنے لگا ہوں. جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. یسوع مسیح نے پہلے سے آگاہ کر دیا یہ بھیس کیسا ہوگا؟ بھیڑوں کا، لیکن اندر سے بھیڑیے کی مانند یہ کام کرے گا. جب بولے گا اژدہا کی مانند، بھیڑیے کی مانند یہ کام کرے گا. متی کی انجیل ہی کو دیکھیں گے 24واں باب 11ویں آیت. بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے. بہت سے جھوٹے نبی کیا ہوں گے؟ یہ جھوٹے نبی اٹھیں گے اور کریں گے کیا؟ کن کو گمراہ کریں گے؟ مذہبی رہنماؤں کو گمراہ کریں گے، ایمانداروں کو گمراہ کریں گے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے آگاہ کیا ایمانداروں گمراہ نہیں ہونا. ایمانداروں کو گمراہ کریں گے، رہنماؤں کو گمراہ کریں گے. ان کا کام گمراہی پھیلانا، گمراہی پھیلانا، گمراہی پھیلانا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ گمراہی پھیلائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا. یوحنا عارف نے جو پہلا حیوان دیکھا، بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کے اندر اس کو پوری نالج دے دی گئی، لیکن جو دوسرا حیوان اسے دکھایا گیا اس کے کام بعد کے ہونے والے ہیں. پہلے حیوان کا نالج مکمل اس کے پاس تھا کیونکہ ماضی کے اندر وہ کام کر چکے تھے. سیاسی رہنما، وہ مذہبی قوتیں نہیں تھی، وہ سیاسی قوتیں تھے جو کام کر چکی تھی. اب یہ مذہبی قوت جو ہے یہ کام کرے گی. یوحنا عارف نے پہلے سے کہہ دیا اور نبیوں نے پہلے سے، رسولوں نے پہلے سے کہہ دیا اب بھی اس کا روح کام کرتا ہے لیکن وہ اینڈ میں ظاہر ہوگا. اب بھی اس کا روح کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے، لیکن وہ اینڈ میں بالکل کلیئر 666 کا روح جو ہے وہ پہلے سے کام کرتا ہے لیکن اس کا ظہور اینڈ میں جو ہے وہ ہوگا. سو یوحنا عارف کو جو دوسرا حیوان دکھایا گیا اس کا اینڈ دکھایا گیا، اس کا فیوچر دکھایا گیا. پہلے حیوان کے کتنے سینگ تھے؟ پہلے حیوان کے کتنے سینگ تھے؟ پہلے حیوان کے 10 سینگ تھے. سو 10 سینگ جو ہیں آپ کو میں نے پہلے بتایا کس چیز کا اظہار ہے. میرے ساتھ رہیے، کس چیز کا اظہار ہے؟ 10 بادشاہتیں، 10 حکومتیں. لیکن بائبل میں لکھا ہے ان کے سروں کے اوپر، ان کے سینگوں کے اوپر کیا تھے؟ تاج تھے. لیکن اس کے سینگ کے اوپر تاج نہیں ہے. 666 کے جو حیوان ہے، جو انسان بھی ہے، جو سمبلائز کیا گیا ہے، جو استعارے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اس کے سر پر سینگ ہیں اور ان سینگوں پر تاج نہیں ہے. لیکن پہلا حیوان جو ہے اس کے 10 سینگ ہیں اور ان کے اوپر تاج بھی ہیں. اب یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ تاج بادشاہ کو پہنائے جاتے ہیں، تاج حاکموں کو پہنائے جاتے ہیں، تاج سیاسی رہنماؤں کو پہنائے جاتے ہیں، سیاسی لیڈروں کے تاج ہوتے ہیں. لیکن اس کے سر پر تاج اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس سیاسی قوت نہیں ہے. اس حیوان کے پاس جس جو کام کر رہا ہے سیاسی قوت نہیں ہے. یہ سیاسی حیوان نہیں ہے، یہ مذہبی ہے. اس کے سر پہ اس لیے تاج نہیں رکھا جا رہا. حکومت کا تاج، بادشاہوں کا تاج، بادشاہ کے سر پہ ہمیشہ تاج ہوتا تھا. اس کے سر پر 2 سینگ ہیں اور ان سینگوں پر کوئی تاج نہیں ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ پیورلی ریلیجس لیڈر ہے. یہ پیورلی ریلیجس لیڈر ہے. اس کے کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہذا اس کے سر پہ تاج نہیں رکھے گئے. اب تھوڑا میں اور آگے بڑھوں گا. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے سر پہ 2 سینگ ہیں. تو 2 سینگ قوت کو ظاہر کرتے ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا. اور یہ مذہبی رہنما ہے. یہ کرے گا کیا؟ یہ اینڈ زمانہ کے اندر جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ پہلا کام یہ کرے گا 2 سینگ
بڑی قوتوں کو یکجا کرنے کی علامت ہے. سینگ جو ہے قوت کی علامت ہے, طاقت کی علامت ہے. یہ دو بڑی مذہبی قوتوں کو ایک کرے گا. اور آج دنیا کے اندر ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے. میرے ساتھ رہیے گا ذرا اپنے دماغ کو تیزی کے ساتھ چلانا شروع کریں. دنیا کے اندر موومنٹ چلی ہوئی ہے. پہلے ایک زمانہ تھا, میرے اور آپ کے ہاتھوں میں جو بائبل ہے بڑی دیر سے اس کا ترجمہ تھا. ایسا ہی ہے جی؟ آج آئے دن اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. اب بول کیوں نہیں رہے میرے ساتھ, کیوں نہیں ہے یا نہیں؟ بس مجھے یہ بتا, یس یا نو, ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی عام بات ہے کہ آئے دن اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. ترجمے پر تھوڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں, لاکھوں نہیں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس کی پرنٹنگ پر, اس کو دینا. آج ہر بندے نے اپنے نام سے بائبل شروع کر دی ہے کہ یہ میری بائبل ہے, یہ میری بائبل ہے, یہ میری بائبل ہے. آج ڈومینیشن کی ریس لگ گئی ہے بائبل ٹرانسلیٹ کرنے کی اور بائبل ڈسٹریبیوٹ کرنے کی. پہلے ایک زمانہ تھا, بائبل سوسائٹی تھی جو مستند تھی, اور مستند بائبل سوسائٹی نے ٹرانسلیشن مستند کی جو ایک طویل عرصہ سے ہم اسے پڑھتے رہے. آج ایک نئی موومنٹ شروع ہوئی ہے, اور وہ موومنٹ یہ ہے کہ ہم بائبل کی ٹرانسلیشن کو ایک جگہ پر یکجا کر دیں. اور وہ کیسے؟ ہمارے پاس جو دو ورژن ہیں جو پورے پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں, ایک ہے کیتھولک ٹرانسلیشن اور دوسری ہے پروٹسٹنٹ ٹرانسلیشن. ہمارے پاس جو ہے وہ پروٹسٹنٹ ٹرانسلیشن ہے جس کے اندر کتنی کتب ہے؟ 66. اور کیتھولک ٹرانسلیشن کے اندر کتنی کتب ہے؟ 72. ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں, دونوں الہامی ہیں, دونوں خدا کا کلام ہے. ہاں, ان کے اندر کچھ تاریخی کتب بھی ایڈ کی گئی ہیں جو ہماری بائبل میں نہیں ہے. وہ انہیں الہامی مانتے ہیں, لیکن ہم انہیں مانتے ہیں یہ اپوکرفا کی تاریخ ہے, اور ان تاریخ کے اوراق کو بائبل کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے ڈال دیا گیا. ورنہ جو بائبل کے اندر یہاں لکھا ہے وہی بائبل کے اندر وہاں بھی لکھا ہے. لیکن کچھ اختلافات ایسے ہیں جس کی بنا پر دو ورژن بنائے گئے ہیں. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مارٹن لوتھر, زوینگلن اور بڑے بڑے علماء, جان ہس جیسے علماء نے سر اٹھایا اور انہوں نے اس پر کہا کہ ہم بائبل کی ٹرانسلیشن کریں گے, کیونکہ بائبل کی ٹرانسلیشن نہیں تھی. سوائے بائبل کو لاطینی زبان میں پڑھا جاتا تھا, اور وہ لاطینی زبان میں بھی صرف پریسٹ پڑھ سکتا تھا, اور وہ بھی صرف اور صرف رومن پریسٹ تھا جو لاطینی لیٹن لینگویج کے اندر, لاطینی زبان کے اندر اس کو پڑھ سکتا تھا, اور کوئی اسے پڑھ نہیں سکتا تھا. جب کوئی اسے پڑھ نہیں سکتا تھا تو جان ہس نے اس کا ترجمہ کیا, اور جب اس کے ٹرانسلیشن منظر عام پر آئی تو ہم نے دیکھا کہ اسے زندہ جلا دیا گیا. جان ہس کو زندہ اس لیے جلا دیا گیا کہ اس نے بائبل کی ٹرانسلیشن کی تھی. اب جب اسے زندہ جلا دیا گیا بائبل کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے, جو ہمارے ہاتھوں میں بائبل ہے اسے اس لیے پروٹسٹنٹ بائبل کہتے ہیں کہ یہ پروٹسٹ ہے کہ ہم لیٹن کے اندر نہیں پڑھیں گے, اس کو پھر گریک کے اندر ترجمہ کیا گیا, گریک سے پھر اینگلو سیکسن کے اندر, پھر اینگلو سیکسن کے اندر سے انگلش کے اندر ترجمہ کیا گیا. یہ بہت سے مراحل طے کرتے ہیں اردو زبان میں ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو یہ قدیم زمانہ کے اندر پروٹسٹ ہوا جس کی بنا پر دو الگ الگ بائبل جو ہیں دو ورژن بن گئے جو آج بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہے. اور یہ جو کچھ میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ بچوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے. بائبل, ہماری بائبل کے اندر جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے اس کے اندر اپاکرفا کی کتابیں نہیں ہیں, ہڈن بکس نہیں ہیں. جو کیتھولک ورژن ہے اس کے اندر ہڈن بکس, اپاکرفا کی کتابیں, جنہیں پروٹسٹنٹ کونسل یہ کہتی ہے کہ وہ غیر الہامی ہیں, جس کی بنا پر بہت سی جنگیں ہوئیں. میرے ساتھ رہیے, جس کی بنا پر بہت سی جنگیں ہوئیں. اگر خون بہا ہے, جنگیں زیادہ ہوئی ہیں نا دنیا کے اندر, تو وہ مسیحیوں کی آپس میں ہوئی ہیں. میرے ساتھ رہیے, اگر جنگ زیادہ ہوئی ہے, خون ناحق بہا ہے, تو وہ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کی جنگیں ہوئی ہیں, اور کوئی جنگ نہیں بڑی ہوئی. مسیحی کسی پلیٹ فارم پر متحد ہو کر جنگ نہیں کر رہے. یہ تھا ڈینومینیشنل جنگ. ایک کہتا تھا میں ٹھیک ہوں, دوسرا کہتا تھا میں ٹھیک ہوں, اور اس ٹھیک کرنے کی بنا پر ہزاروں لاکھوں اربوں مسیحیوں کا خون بہا, اور مسیحیت کا بہت بڑا تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیجئے نقصان ہوا. یہ جو بائبل ہے یہ خون سے لت پت ہے. ہمیں نظر تو
بلیک کلر میں آ رہی ہے، لیکن یہ حقیقت میں ریڈ کلر کی ہے. یہ خون کے سمندر پر تیرتی ہوئی ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے. اس کے لیے خون بہایا گیا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، پھر اس کے لیے بیرونی دنیا میں بھی خون بہایا گیا. اس کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم تک پہنچانے کے لیے بہت سا خون بہایا گیا. لیکن آج ایک نئی موومنٹ شروع ہوئی ہے، اور وہ نئی موومنٹ یہ ہے کہ دونوں بائبل، دونوں ترجموں کو اکٹھا کر دیا جائے اور ایک بائبل بنا دی جائے. میرے ساتھ رہیے. دونوں ترجموں کو اکٹھا کر کے ایک بائبل بنا کے یہ تفرقہ ختم کیا جائے. بظاہر تو اچھی بات ہے، بظاہر ہمیں اچھا نظر آتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ یونٹی کی بات ہے، یہ اتحاد کی بات ہے. لیکن فیوچر میں اگر ہم اسے دیکھیں تو یہاں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک، جب میں پروٹسٹنٹ کی بات کرتا ہوں تو پروٹسٹنٹ کے اندر سب آ جاتے ہیں، ساری ڈینومینیشن اے ٹو زی، جن کے ساتھ رومن کیتھولک نہیں لگتا، اے ٹو زی، چاہے وہ پینٹیکوسٹل ہیں، چاہے وہ جہووا وٹنس ہیں، چاہے وہ بدعتی ہیں، چاہے وہ نہیں بدعتی، ایوری باڈی، سارے اس میں شامل ہیں. میری بات کو بڑا غور سے سن لیجئے. جہاں رومن کیتھولک نہیں لگتا اور اس کے ساتھ کوئی اور ڈینومینیشن لگتی ہے، وہ سارے پروٹسٹنٹ ہیں، پروٹیسٹ کرنے والے ہیں. ان کی یہ بائبل ہے، وہ یہ بائبل کے قاری ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چرچ کیوں نہ ہو. یہ موومنٹ ایسی ہے کہ اس موومنٹ کے اندر پہلا جو عمل ہے، پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے بائبل کو ایک کر دو. اب بہت سے اختلافات ہمارے یہاں ہیں، جو میرے باہر سامعین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو گیلری پر ہیں، جو نیچے ہیں، جو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، یہ پکچر جا رہی ہے، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، یہ سن رہے ہیں میری باتوں کو. تو یہ سارے اختلاف کو مٹانے کے لیے کہا دیا جاتا ہے اختلاف کی بنیاد یہ ہے، تو پھر اسے کیوں نہ اکٹھا کیا جائے. اب جب اسے اکٹھا کیا جائے گا تو آج اکٹھا کرنے سے ذرا پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں. آج پروٹسٹنٹ چرچ کے اندر، میرے ساتھ رہنا ذرا، میں نے پہلے بتایا ایماندار کبوتر کی مانند بے زر، اور تو اب آپ ہوشیاری کے ساتھ اس باتوں کو سنیں. پروٹسٹنٹ چرچ کے اندر ہے شرم کی بات، لیکن بتانا پھر ضروری ہے. ورلڈ وائڈ چرچ کے اندر آج چرچ یورپ، امریکہ، کینیڈا، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر چرچ خالی کیوں ہے؟ آج چرچز کے اندر گے لوگوں کی شادیاں جائز قرار دی گئی، لیسبین کی شادیاں، لڑکی لڑکی سے شادی کرے، لڑکا لڑکے سے شادی کرے، اور رسومات چرچ کے اندر ہو رہی ہیں. چرچ کے ناک کے نیچے چرچ خود کروا رہا ہے. اور آپ شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، شاید اس کا علم ہے یا نہیں، لاسٹ جو پوپ تھا کیتھولک چرچ کا، جو پوپ تھا، پوپ تا مرگ پوپ ہے، اسے ریٹائر نہیں کیا جاتا، اسے اتارا نہیں جاتا، اچانک اتار دیا گیا. کیوں؟ سوال کہاں گئے؟ وجہ، وہ بھی حامی بن گئے ہیں. بڑے بڑے چرچز حامی بن گئے ہیں. اور حوالے کیا بائبل میں کسی جگہ پر ہے کہ لڑکی کی شادی لڑکی کے ساتھ کر دو؟ میں ساتھ رہے. کیا بائبل میں کسی جگہ پر ہے کہ لڑکے کی شادی لڑکے کے ساتھ کر دو؟ تو پھر ابلیس استعمال کس کو کر رہا ہے؟ اس بائبل کو. یہ بائبل خدا کا کلام ہے. گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا. یہ آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن بائبل کبھی نہیں بدلے گی. آج لوگوں نے اس لیے بائبل کو اکٹھا کیا تاکہ ہمارے ایجنڈا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. چرچ کیوں نہ خالی ہو، ایماندار کیوں نہ سٹیپ بیک ہو رہے ہیں. چرچز کے اندر آج کیوں بغاوتیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ایمانداروں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور کھیل کون کھیل رہا ہے؟ مذہبی لیڈر کھیل رہے ہیں. اور ان کا ایجنڈا پیچھے جو ہے وہ بہت بھیانک ایجنڈا ہے. میں اس ایجنڈے کی بابت، ہم کئی مرتبہ ہماری سوچ، ایمانداروں کی سوچ لگا دیا 666 آئے گا، وہ یہ کرے گا. نہیں، پالوس کہتا ہے اس کی روح اب بھی وہ کام کرتی ہے، آج کے دن بھی کام کرتی ہے. کینیڈا، امریکہ، یورپ، UK اور باقی دنیا
نے فوکس کیا ہوا تھا انڈو پاک کے اندر ہم نے مسیحیت پھیلانی ہے، کہاں گیا ان کا فوکس؟ کہاں گئے وہ جو کہتے تھے ہم نے آنا ہے؟ آج ان کے چرچ خود سے خالی پڑے ہیں، آج وہ مدہوش ہو چکے ہیں، کیوں؟ زندہ کلام کو چھوڑ دیا ہے۔ سو 666 اب یہی نہیں کرے گا کہ وہ آئے گا اور آپ کو چھاپ دے گا، چھاپ تو چل رہی ہے۔ آپ ایسے چرچ میں جانا پسند کریں گے جہاں لوگ نیکڈ ورشپ کرتے ہو، ننگے عبادت کرتے ہو؟ جہاں کریں گے جی؟ جہاں لڑکیوں کی شادی کریں گے ایسے چرچ میں جانا؟ میں مسیحی ایمانداروں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں اور میں فخر کرتا ہوں آپ پر کہ آپ اپنے سر کو تن سے جدا کروا سکتے ہیں، لیکن ایسی رسومات میں شامل نہیں پاکستانی مسیحی ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج تیزی کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے، یہ سیاسی لیڈروں کے ذریعے آئے، لیکن مذہبی لیڈر استعمال ہوں گے، اور مذہب اس لیے استعمال ہو رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں جلدی جلدی طلاق دو، 2-3 شادیاں جائز قرار دے دو، مزید شادیوں کی اجازت مل رہی ہے۔ کیوں؟ تیزی کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بائبل ایک کی جا رہی ہے، سارے چرچز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، سارے چرچز کو، پروٹسٹینٹ اور کیتھولک۔ آج آپ دیکھ لیں یہ کتنا بڑا کراؤڈ ہے۔ اب آپ جب کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی، میری آواز جو سن رہے ہیں ورلڈ وائڈ اور جو میری آواز اس کے بعد سنیں گے وہ بھی ذرا کان کھول کے سن لیں، ان لوگوں کے چہروں کی بھیانک تصویر دیکھ لیں۔ جب چرچ کی بات آتی ہے تو پینٹیکاسٹلز کو سویپ کر دیا جاتا ہے۔ اس پاکستان کے اندر پینٹیکاسٹل لیڈرشپ کو کک آؤٹ کیا گیا ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے رہنما صرف اور صرف لیڈرشپ کس کی مان رہے ہیں؟ بڑے چرچز کی، بڑی بلڈنگز کی، اور بڑے چرچز ہی ایسے کانسٹیٹیوشنز پاس کروا رہے ہیں ورلڈ وائڈ جو بائبل کے خلاف ہیں۔ تو ہم کس 666 کی بات کر رہے ہیں؟ متھیاں دے مورا لوانیاں جاتے، یہ ہم کر رہے ہیں، کس دنیا میں بس رہے ہیں؟ کبھی ہم ہماری زبان سے کوشچن نہیں نکلا، ہم ایماندار سر خم تسلیم، جو کوئی کچھ کہتا ہے ہم سنتے ہیں۔ سو آج جو ابلیس کام کر رہا ہے، شیطان کام کر رہا ہے، وہ رہنماؤں کو ایک کرے گا اور ان کا ایک لیڈر ہوگا، ورلڈ وائڈ تمام چرچز کا، تمام کاؤنسلز کا، تمام لوگوں کا ایک لیڈر ہوگا۔ آج ایک ٹائم تھا پینٹیکوسٹل موومنٹ کو بدنام کیا گیا، ہاتھ نہیں ملایا گیا، چھوا نہیں گیا، انہیں کہا گیا یہ چرچ سے خارج ہے، یہ غیر زبانیں بولتے ہیں، یہ غیر زبانوں کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ نبوتیں کرتے ہیں۔ آج انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آج ان کے بغیر یہ بالکل کھوکھلے اور خالی ہو چکے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں چرچز اس لیے خالی پڑے ہیں، اور پینٹیکوسٹل موومنٹ ایسی ہے جو ورلڈ وائڈ آج اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور یہ ریولوشن لے کر آ رہے ہیں لوگ۔ پینٹیکوسٹل موومنٹس کو جاہل کہا جاتا ہے، بیوقوف کہا جاتا ہے، غلط قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو ابلیس کے خلاف بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ان موومنٹس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی پاکستان کے اندر نئی بدعت، آئے دن کوئی نہ کوئی ورلڈ وائڈ نئی بدعت آ رہی ہے، اور ان بدعات کے خلاف خدا ہمیں کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ سو ابلیس 666 مستقبل قریب کے اندر وہ موومنٹ چلا رہا ہے، بڑی سپیڈی موومنٹ چل رہی ہے، وہ سارے چرچز کو اکٹھا کرے گا، پروٹسٹینٹ چرچ بھی، کیتھولک چرچ بھی، اب دونوں چرچز کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پر لایا جا رہا ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ نہیں دیکھیں گے، آپ کی نسل دیکھے گی، اور یہ ریکارڈنگ جو میری سنیں گے، ہو سکتا ہے نیکسٹ جنریشن کے زمانہ کے اندر یہ موومنٹ اور شدت اختیار کر جائے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو تمام چیزوں کو قریب لا کے ان میں سے ایک کو اتھارٹی دینے والے ہیں ہم۔ کوئی نہ کوئی تو لیڈر ہوگا ہی نا، میرے ساتھ رہیے، کوئی نہ کوئی تو لیڈر ہوگا، اور یہی وہ اختیار ہے جو ابلیس استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ سیشن مکا دا یا چلوں آگے بڑھوں؟ پکی بات ہے، تھکے تو نہیں ہے؟ چلے میرے ساتھ رہیے۔ سو دونوں، اب اس حیوان کا کام کیا ہے؟ اس کا اب جو 666 ہے، اس کا کام ذرا سن لیں۔
پھر میں اعداد پر اگلے سیشن میں آؤں گا. آج تھوڑا سا اس کے پردے نہ اٹھا لیں, تھوڑا جاننا لیں اس کی بابت, تاکہ ہم آگے بڑھتے ہوئے ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو تھرڈ سیشن کے اندر. اب اس حیوان کا 666 کا جو عدد ہے یا اس کی جو خصلت ہے, اس کو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے, اور یہ ڈیوٹی میں اپنے پاس سے نہیں بتاؤں گا. آئیے بائبل میں سے دیکھتے ہیں, بائبل مقدس میں سے. اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا. پہلا کام دوسرے حیوان کا 666 کا کام ہے, پہلے حیوان کی ساری اتھارٹی اس کے پاس ہے. 666 کے پاس پہلے حیوان کی ساری اتھارٹی اس کے پاس, اور یہ اس اتھارٹی کو لے کر یوز کرتا ہے مذہبی. لیکن اختیار کہاں سے لیتا ہے؟ سیاسیوں سے, حکومتوں سے, بڑے بڑے عہدوں سے اتھارٹی لے گا, اور پھر آگے کیا کرے گا؟ اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا ہے جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا ہو. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی, یہ اختیار لیتا ہے دوسرے حیوان سے, اور پھر اس کا کام ہے پہلے حیوان کی پرستش کروانا. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ 666 کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پہلے حیوان کی پرستش کروانا. دوسرا حیوان جو 666 ہے, یہ پہلے حیوان کی پرستش کروائے گا, اس کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے. سو پہلا حیوان کون ہے؟ دوہرائی کر لیتے ہیں. پہلا حیوان کون ہے؟ جس کے 10 سینگ, 7 سر, اور اوپر کیا ہے؟ تاج ہے, سینگوں کے اوپر تاج ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے پہلا حیوان سیاسی لیڈرشپ ہے. سو اس کا کام جو ہوگا وہ ورلڈ وائڈ جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل, جس کی سینگ, جس کا بات پوری دنیا مانتی ہے, اس کے یہ تابع ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ذرا دیکھیں, 2 گروپ بن جائیں گے, اور یہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اینڈ میں آپ اس کو جب میں کلوز کروں گا تو میں ورلڈ وائڈ آپ کو جو ہے وہ اوور ویو دوں گا, آپ اس اوور ویو میں سمجھ جائیں گے. دیکھیے, یہ مذہب کو اکٹھا کرے گا ایک طرف, دوسرا حیوان جو 666 ہے یہ تمام چرچز کو ایک جگہ لے کر آئے گا, اور اس طرف اژدہا, اس طرف جو 10 سینگوں والا حیوان ہے, 7 سروں والا حیوان ہے جس کے اوپر 10 تاج رکھے ہیں, یہ جو شخص ہے, جس روحانی ہے, یہ جو مذہبی ہے, یہ کہے گا اس کی کیا کرو؟ پرستش کرو. سو پریز کس کو یہ کرے گا؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کو. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو پریز کرے گا. اور آج آپ پاکستان کے اندر ہی دیکھ لیں, دور جانے کی بات ہی نہیں ہے, پاکستان کے اندر چرچ کونسلر آ جائے, چرچ نو وقت پہ جاتا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ چرچ کونسلر آ جائے نا تو سانو وقت پہ جاتا. کیوں؟ سائیکولوجیکلی ہم بڑے عجیب ہیں. منسٹر ایم پی تو بعد کی بات ہے, تو یہ تو میں گراس روٹ لیول کی بات کر رہا ہوں. میں گراس روٹ لیول کی بات کر رہا ہوں. اتنا کمپرومائز پولیٹیکل لیڈر جو کہے وہ ریلیجس لیڈر مان رہا ہے. کیوں مان رہا ہے؟ کیوں؟ یہ پریپریشن ہے بڑے کام کے لیے. ہم گراس روٹ کی بات کر رہے ہیں, تو میں گراس روٹ لیول پر کاؤنسلر کی بات کر رہا ہوں. پاسٹر کاؤنسلر سے ڈرتا ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کی مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے مانتا ہے بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جو حکومتی ہوتی ہیں, جو پولیٹیکلی ہوتی ہیں, اس کو وہ اوبے کر رہا ہوتا ہے. تو ہم گراس روٹ سے تھوڑا سا اٹھتے ہیں, ہم آتے ہیں منسٹر لیول پر. منسٹر لیول سے جب ہم تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں پھر اپنی کیبنٹ پر, اپنی جو نیشنل کیبنٹ ہے اس پر آ جائیں. ہم نیشنل کیبنٹ سے جب تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو جن ممالک کے اندر ہمارا تعلق ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں, ان کی کیبنٹ کی. پھر جو ورلڈ وائڈ کیبنٹ ہے ان کی بات کرتے ہیں. کس ورلڈ وائڈ لیڈر ہیں یا نہیں؟ آج امریکہ کہ لوگ خلاف بھی ہیں, مانتے بھی اسی کی ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ سپر پاور ہے, تو سپر پاور جو ہے اس کی یہ پرستش کروائے گا. اور کروائے گا کون؟ کروائے گا مذہبی لیڈر, کروائے گا وہ جو حیوان کی طرح بولتا ہے,
وہ کہے گا اس کی پرستش کرو. سو پرستش کرنے کا مطلب ہے ماننا. پرستش کرنے کا مطلب یہاں ہے سبمیشن. پرستش کرنے کا مطلب ہے بو ڈاؤن. پرستش کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا. پرستش کرنے کا مطلب ہے جو تو کہتا ہے وہی میں مانوں گا اور میں اس کے ساتھ تجھے پریس کروں گا. جو تو نہیں میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں. یہ ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی. جوید بھائی چرچز کے اندر ہو رہا ہے. چھوٹا سیاسی لیڈر پورے چرچ میں بہت پاشرد ہے. میں کونسلر گراس روٹ کی بات کر رہا ہوں. چلو کونسلر چھاڑ کے چودھری تھے آ جاؤ, ڈیرے داری تھے آ جاؤ. ہے ایسا مسئلہ. پادری ویسے ڈر جاتا ہے, چرچ ویسے ڈر جاتا ہے. تو یہ ابلیس ڈر کو استعمال کرے گا اوپر سے. پوری دنیا گلوبلی استعمال کرے گا. اسے پتا یہ ڈرے ہوئے ہیں, اسے پتا یہ سہمے ہوئے ہیں, اسے پتا یہ کمپرومائز کرنے والے ہیں. تو وہاں ابلیس 666 کو جب استعمال کر رہا ہے, حیوان کو استعمال کر, وہ کہے گا کرو اس کی پوجا, کرو اس کی پرستش. یہ 10 سینگ جو ہیں, یہ 7 سر جو ہیں, یہ حیوان جو ہے, اس کی پرستش کرو. اور یہ ایسا نظام شروع ہو جائے گا. لیکن پھر سوال یہ ہے ماننی کیوں؟ نہ سن لیں میری بات. پھر سوال ہے مانے کیوں؟ آئیے بائبل میں سے دیکھ لیتے ہیں کیوں مانیں گے. نکالیے میرے ساتھ مکاشفہ ہی کی کتاب. بائبل مقدس میں لکھا ہے اور پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا. 12ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں, 13واں باب 12ویں آیت. مکاشفہ 13واں باب 12ویں آیت. اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا. اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا. مانے کیوں؟ میرے ساتھ رہیے. مانے اس لیے, میں ابھی کہتا ہوں تجھے خدا معجزہ تیرے ساتھ کرنے لگا ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں اچھا ہو گیا, آپ آ گئے. بھائی جی میرے ساتھ یہ کام ہوا ہے, خدا نے میرے ساتھ معجزہ کیا ہے, یہاں سے اٹھے گا میرے ساتھ یہ معجزہ, وہاں سے اٹھے گا میرے ساتھ یہ معجزہ, وہاں سے اٹھے گا. کل رش کتنا ہو جگہ تھے تے جے میں آکھا گا کہ یسو مسیح اندر ڈگ پو تو ہاں ڈگ پینا ہے. میں یہاں ایک مثال دے رہا تھا. سنڈے کو پریئر کانفرنس ہو رہی تھی, بڑا رش تھا, جس طرح آج رش ہے ویسے ہی رش تھا. 2:30 بجے کا ٹائم ہوا, لوگوں پر غنودگی آ گئی. جو ہمارا پرستار تھا اس نے کو اپنی سی پرستش شروع کر دی, بڑا سلو پرستش, غزل ٹائپ اس نے شروع کر دی. تو لوگ سونا شروع ہو گئے. میں نے مائک پکڑا, میں نے یوسف سے کہا یوسف پرستش شروع کرے. یوسف نے تھوڑا سا فاسٹ سانگ شروع کیا تیز, تو میں نے یوں کر کے چھلانگے لگانا شروع کر دی. پورا گرجا ہی انج کرنے لگ پیا. انہوں نے کہا شاید یہ بھی کوئی مقدس رسم ہے. لو سارے جاگ پہ. کیوں؟ میرے ساتھ رہیے ذرا. کیوں؟ آپ پوچھ نہیں سکتے بھائی صاحب تمہیں ہویا کہ اج تک تھی اج کدی چھالا نہیں ماریاں, کدی انج کیتا نہیں, اج کی جے, اج کی تکلیف ہے تمہیں؟ بھائی میں تو جگا رہا تھا, میں اوپر کہہ بھی رہا تھا میں جاگنگ کر رہا جے پڑھو تاکہ تسی جاگ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ اوپر ہو رہا ہے, نشان جو دکھاتے ہیں, معجزے جو دکھا رہے ہیں, یسوع مسیح نے کہا وہ کرے گا کیا؟ میرے ساتھ رہیے ذرا. ہے نا ٹائم آپ کے پاس؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ میرے کو بھی ٹائم بہت ہے, ذرا میرے ساتھ رہیے. بائبل میں لکھا ہے وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے, یہاں تک آدمیوں کے سامنے آسمان سے آگ نازل کر دیتا ہے. کرے گا کیوں؟ کیوں اس کی پرستش کرے گے؟ وہ کہے گا میں یسوع مسیح کا اتھارٹی میرے پاس ہے. کیوں؟ وہ حیوان کی طرح, وہ اژدہا کی طرح بولتا ہے اور اس کے سینگ ہے برے کے سے. نقل کس کی کرتا ہے؟ بلند آواز سے نقل کس کی کرتا ہے؟ تو اس کے کام نقلی ہیں یا اصلی ہیں؟ وہ نقلی کام کرتا ہے. اور وہ معجزے اصلی کرے گا یا نقلی کرے گا؟ معجزے اصلی کرے گا. یاد رہے ابلیس کو معجزے کرنے کا اختیار ہے. ایویں نہ بھول چرے آجے. پھر سن لو غور نہ گل, ابلیس کو معجزے کرنے کا اختیار ہے. اور میں تیجی یاری کروڑ کے کہنے لگا, ابلیس کو معجزے کرنے کا اختیار ہے کیونکہ وہ اس جہاں کا خدا ہے. نجات دین دا اختیار دے کو نہیں جے.
گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، معجزے کرنے کا اختیار ہے، اور خدا نے خود اسے دیا ہے، وہ معجزے کر سکتا ہے۔ تو اب وہ ریلیجس لیڈرشپ کو معجزوں کے لیے استعمال کرے گا۔ انہوں کو غلط نہ لے آجو میرے نال، کئی یاری الٹا لے جانے ہاں، پادری صاحب کے خلاف تو نہیں بولنے، ہاں میں ہر اس بندے کے خلاف بات کر رہا ہوں جڑے 2 نمبر کم کر دینے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا جاؤں، شفا اور معجزے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کس میں؟ شفا اور معجزے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لت پیڑ ٹھیک ہونا کیے شفا کے معجزہ، کان درد ٹھیک ہونا شفا کے معجزہ، سر درد ٹھیک ہونا شفا کے معجزہ۔ مینوں ایک گل دسو، ایک بندے دی اکھ کوئی نہیں تے خادم دعا کر رہے اکھ آ جاوے، شفا کے معجزہ۔ یہ ویکھے بھی جے کہ نہیں؟ ایک بندے دی لت اتنی کٹی ہے، خادم دعا کر رہے لت باہر آ جائے، شفا کے معجزہ۔ ایک بندے دا ہاتھ سکیا ہے، ٹنڈا ہو گیا، سک گیا ہے، فالج نہ اے آکڑیا پیا، بالکل سکیا، اور خادم دعا کرے اور او دا ہاتھ ہرا بھرا ہو جائے، چنگا ہو جائے، شفا یا معجزہ؟ تو کیوں سائیں بنے ہوئے ہو؟ سارا کچھ تو انہیں پتہ ہے، پھر آپ شفا کو معجزہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میں نے کئی گواہیاں یہاں سنی، میرے چرچ کے اندر کئی لوگ آ کے گواہی دیتے ہیں فلانے بندے نے انہیں مردے زندہ کیتے ہیں۔ میں کہا وہ ہوتی صحیح۔ یہاں ایک کپل آ گیا میرے پاس، آپ کے فلاں پادری نے معجزہ کیا۔ میں کہا کہ معجزہ کیتا ہے؟ معجزہ بھی عجیب و غریب ہی، میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا، اے ہو جا عجیب و غریب معجزہ جو عقل گوارا ہی نہیں کر رہی۔ ایک اور بندہ آ گیا، پادری صاحب میں مردہ زندہ کر کے آیا۔ میں کہا مردہ کی تھی؟ بتائے نا مردہ کہاں ہے؟ صرف ایک گواہی رہ گئی ساڑھے کو، میری لت درد ٹھیک ہو گئی ہے، میرا کان درد ٹھیک ہو گیا، میرا سر درد ٹھیک ہو گیا۔ ابلیس پرپیئر کر رہا ہے چرچ کو، یقین جانیے اس زمانہ میں ابلیس چرچ کو پرپیئر کر رہا ہے تاکہ آپ جلدی اس کے چنگل کے اندر پھنس جائیں۔ ہر چیز ابلیس پلانڈ کرتا ہے، میں بتا رہا ہوں اس کی چلاکیوں کو ہم نے جاننا ہے۔ ابلیس ہر چیز پلانڈ کرتا ہے، اس کا کوئی کام سڈنلی نہیں ہے، ایکسیڈنٹلی نہیں ہے، اچانک نہیں ہے، پلانڈ ہے۔ 666 پلان کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس نے پہلے سے پریپریشن دی ہوئی ہے کہ چلو اے بابا۔ اور آپ دیکھیے ہم جتنے مذہبی لیڈر کی عزت کرتے ہیں، میرا خیال ہے کوئی نہیں کرتا۔ جیڑا مذہبی لیڈر تھوڑے معجزے کرتا ہے نا، وہ دی بہت ہی کرنے ہیں، پیر بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ یسوع مسیح نے ایک معجزہ کیا، مردہ زندہ کیا۔ کتنے لوگ یسوع مسیح کو پوچھنے آئے یسوع مسیح تو نے کیسے زندہ کیا؟ کتنے لوگ آئے؟ تے لازر دے گھر کنا گرائی سی؟ بائبل پڑھ دیو کہ نہیں؟ رش یسوع مسیح کو تحقیق کرن لئی سی یا لازر کول سی؟ بائبل میں لکھا نا جوید صاحب، بائبل میں لکھا ہے کہ لازر کے گھر میں لوگ لازر کو دیکھنے جاتے اور اسے پوچھتے تینوں زندہ کنج کیتا نے؟ واقعی زندہ کیتا؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی مریا سا۔ لو آج جڑے معجزے کرتے ہیں وہ بہات ہی سخت دین مینوں کہ پاجی آ بندہ سا جے اینوں ہاں زندہ کیتا جے، وہ بندے کو پوچھن دے جاؤ۔ ہم نے معجزوں کو تماشا بنایا ہوا ہے اور ابلیس پرپیئر کر رہا ہے۔ سر درد ہاللویہ معجزہ ہو گیا، کان درد ہاللویہ معجزہ ہو گیا۔ ہم نے ابلیس پرپیئر کر رہا ہے ورلڈ وائڈ، پوری دنیا کے اندر ابلیس ایسی پریپریشن دے رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، انڈیا بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ افریقہ حدیں ہی مکا دیتیاں نے۔ افریقہ کے اندر آپ جائیں، آپ اپنا دماغ آپ کا پھٹنا شروع ہو جائے گا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ورلڈ وائڈ ابلیس نے یورپ کو، امریکہ کو، کینیڈا کو ایک طرف چرچ خالی کروا رہا ہے، اور جو چرچ کے اندر آ رہے ہیں ان کے ذہن ایسے معاف کر دیے ہیں 666 نے کہ ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی۔ معجزے بڑے بڑے کرنا خدا کا کام ہے اور کرواتا ہے، خدا کرواتا ہے، آپ ایمانداروں کے ذریعہ سے کرواتا ہے، لیکن معجزات کو جب ہم اس طرح کر رہے ہیں نا، اس کی تشہیر کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ یہی کچھ ہوا، یہ حقیقت کے اندر بڑے کام کی ہم راہ تیار کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا میں آگے بڑھوں گا۔ یسوع مسیح نے کہا، متی کی انجیل 24واں باب 24ویں آیت،
کہ یہ کیا کرے گا؟ آسمان سے آگ بھی نازل کر لے گا. کیا کر لے گا؟ سو ابلیس کے پاس معجزے دکھانے کا اختیار ہے. اور آج کے ایماندار کو شفا اور معجزے میں فرق سمجھنا ضروری ہے. کس میں؟ شفا میں اور معجزے میں. اور میں اب ایمان کی بات ایک اور کر دوں، میرے دل میں آئی ہے. ایک سادہ ایماندار ہو اور وہ بیمار پر ہاتھ رکھے، بیمار چنگا ہو جائے گا. اب ایک بات سنیے، ایک سادہ سا ایماندار ہو، اس کے سامنے بدرو آ جائے اور وہ کہے میں تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں اس کے بدن سے نکل جا، بدرو کی جرت نہیں کہ وہاں پر ٹھہرے، کیونکہ وہ ایماندار بڑا نہیں، یسوع کا نام بڑا ہے. جو دعا ایمان سے کی جاتی ہے معجزے کروا دیتی ہے. تو ایمانداروں، آپ کی زندگی میں معجزات کی برکت ہے، آپ کی زندگی میں شفا کی برکت بھی ہے. میرے ساتھ رہیے، یہ کسی مذہبی لیڈر کا ٹھیکہ نہیں ہے. میرے ساتھ اس ایمان پر قائم ہے کہ یہ ایک بندے کا، ایک مذہبی لیڈر کا ٹھیکہ نہیں، بلکہ کن کے پاس یہ برکت ہے؟ سب کے پاس یہ خدا نے برکت دی ہے کہ ایماندار، شرط ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہو، اس کو خدا نے اس کام کے لیے اٹھایا ہوا ہے. اب جب ایک دو شفا ہو جاتی ہے، ایک دو برکت کی قدرت خدا ایمانداروں کے اندر سے ظاہر کرتے ہیں، ایمانداروں کا دماغ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے گھومتا ہے کہ ابلیس پہلے سے دبکا بیٹھا ہے کہ کس کا شکار کرے، کس کو پھاڑ کھائے. ایمانداروں کی چلاکیاں اور ہوشیاریاں ابلیس پہلے سے ان کے لیے جال بنا کے خود بیٹھا ہے کہ اچھا انہیں دو معجزے کیتے نے، یہ وسیلے بیمار چنگا ہویا، یہ مینوں ذرا چنگا نہیں لگتا، انہوں ہی پھڑنا ہے، کسی اور کو نہیں وہ پکڑے گا اسے جو بہتا کام کر رہا ہو، جو دعا کر رہا ہے، جس کے وسیلہ سے کام ہو رہا ہے، جس کے وسیلہ سے برکت آ رہی ہے. ابلیس اسے پکڑ لے گا اور ایسا پکڑے گا کہ اس کو نہ ادھر دا رہن دے گا نہ ادھر دا رہن دے گا. کرے گا کیا؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ابلیس کے ہاتھوں میں شکار ہو جائے گا. متی کی انجیل 24واں باب 24ویں آیت دیکھیں گے. چند حوالے پڑھ کے ہم دعا کرنے والے ہیں. کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کریں گے. کیسے؟ بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے نشان کہاں دکھائیں گے؟ پرپٹ دے. یہ اتھارٹی کی بات میں جب کر رہا ہوں، میں پرپٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ بائبل کو ایک کیا جا رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ چرچز کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو مذہب کے اندر تماشے شروع ہونے والے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. مذہب کے حالات جو بدل رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے اندر سے جھوٹا نبی باہر سے نہیں آئے گا. ہمیشہ جھوٹے نبی اندر سے آتے ہیں. چرچ کو ہمیشہ سے خطرہ باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے. 666 باہر سے نہیں آئے گا. یاد رہے، 666 باہر سے نہیں آئے گا، اندر سے ہے. وہ اب بھی موجود ہے اور پھر سامنے ظاہر ہو جائے گا. وہ کرے گا کیا؟ پری پلان ہے. پہلے وہ یہ کام کرے گا، جھوٹے نبی اٹھائے گا تاکہ وہ لوگوں کو تیار کرے، تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کلیئر کرے کہ یہ معجزے ہو رہے ہیں، یہ برکت آ رہی ہے. وہ ایسے عجیب کام دکھائے گا کہ ممکن ہے کہ برگزیدوں کو گمراہ کر دے. اور پھر یسوع مسیح نے پھر فرمایا کہ ایسا جب وہ کرے گا تو اگلی آیت مکاشوہ کی کتاب کے اندر 13ویں باب کی 13ویں آیت، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان کے نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس کے تلوار لگی وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ. اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین کے رہنے والوں کو سب کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. یہ ہے حکمت کا موقع. اس لیے یسوع مسیح نے مکاشوہ کتاب میں فرمایا جو حکمت رکھتا ہے، ہمیں مذہب کو صرف روح سے پرکھنے کی آج ضرورت نہیں ہے. صرف میں دوبارہ کہہ رہا ہوں،
ایویں کو فتوا بعد جو لوگوں نے کرنے نے سن لو. صرف روح سے اسے پرکھا نہیں جائے گا, مذہب کو اسے عقل سے بھی پرکھا جائے گا. یہ مذہب ہی کہہ رہا نا لڑکی لڑکی شادی کر لے, یہ مذہب ہی کہہ رہا نا لڑکا لڑکا شادی کر لے. یہ مذہب ہی تو کہہ رہا ہے کہ آج آپ جتنی مرضی بیویاں نکاح کریں, آج طلاق عام کر دیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گو کہلوایا جا رہا ہے, کہہ تو مذہب ہی رہے نا. سو ساری ایسی بدعتیں نکلی گی کہاں سے؟ مذہب سے. سو ہمیں آج مسیحی ہوتے ہوئے عقل کی ضرورت ہے, حکمت کا یہ موقع ہے. جو سمجھ رکھتا ہے وہ اسے سمجھے, اس چال کو سمجھے, اس پلاننگ کو سمجھے مسیح کی دوسری آمد سے پہلے. میں اس بات کو 5-4 منٹ میں کلوز کرنا چاہتا ہوں. مسیح کی دوسری آمد سے پہلے یہ تحریک بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. مسیح یسوع آئے گا, اس کی آمد سے پہلے 666 ایسے ایسے کام کر دے گا, ایسے ایسے مجمع لگائے گا, ایسی ایسی عبادات ہوں گی وہ عبادت کرسچن, لیکن وہ کرسچن عبادت نہیں ہوگی. چرچ کرسچنوں کے چرچ ہیں, لیکن چرچ کرسچنوں کے چرچ نہیں ہے. اب دنیا کے اندر چرچ کرسچن چرچ ہیں, لیکن چرچ کرسچن نہیں ہے. میرے سمجھیے بات کو, چرچ اوپر کراس لگی ہے, اندر 10 ایماندار بھی نہیں ہوں گے. چرچ کرسچن نہیں رہا, چرچ ایماندار نہیں رہا, چرچ خالی ہو رہے ہیں, چرچ تباہ ہو رہے ہیں. ابلیس کے پیچھے تیزی کے ساتھ لوگ بھاگ رہے ہیں, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو باقی رہ جائیں گے ابلیس ان کے ساتھ کیا کرے گا. کیونکہ بتیرے, متی کی انجیل 24واں باب 5ویں آیت سے, کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. میرے نام سے آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ میں مسیح ہوں, اور بتیروں کو کیا کریں گے؟ تو جو بچ جائیں گے ان کے اندر ریلیجس موومنٹ ایسی شروع کرے گا کہ وہ گمراہی کی جانب آ جائیں گے. پھر متی کی انجیل 24واں باب 11ویں آیت, اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے. ایک کی بات نہیں یسوع مسیح نے کہی. کہیں جب میں ایسا میسج دے رہا ہوں نا تو کئیوں کا دماغ پتہ نہیں کتنے کتنے چل رہے ہیں. یہ ورلڈ وائڈ بات کر رہا ہوں میں کسی کو فوکس کر کے بات نہیں کر رہا, یہ ورلڈ وائڈ بات ہو رہی ہے, عالمگیر بات کر رہا ہوں. یسوع مسیح نے کہا کہ بہت سے لوگ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے آپ کو نبی کہیں گے, اور بہتوں کو کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے. متی کی انجیل 24واں باب 24ویں آیت, کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو گمراہ کریں گے. مکاشفہ کی کتاب 12واں باب 9ویں آیت, اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ جہاں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, اور جہاں کو گمراہ یہاں سے کرے گا. وہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے وہ کر رہا ہے, اب بھی 666 کام کر رہا ہے, اور پھر بھی وہ کرتا رہے گا جب تک مسیح کی آمد نہ ہو جائے. بڑے نشانوں کے ساتھ. پہلے وہ اس کی فرق سٹریٹجی ہے, وہ ایسے ایسے کام کرے گا کہ لوگ اس کے پیچھے آئیں گے, اور وہ پھر لوگوں کو مس یوز کیسے کرے گا. یہ سیاسی بندہ ہے جس کے پیچھے تم نے جانا ہے. پہلا حیوان کی دوسرا حیوان پرستش کروائے گا. اور آج ریلیجس لیڈر ورلڈ وائڈ فوکسڈ ہیں. آج دیکھ لیجئے, ریلیجس لیڈر پوری دنیا کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کی فوکسڈ ہیں کہ وہ ان کے ذریعہ سے منوانا چاہتے ہیں, اور ریلیجس لیڈرشپ جو ہے وہ ماننا چاہتی ہے, وہ ماننا چاہتی ہے, کرنا چاہتی ہے. وجہ یہ بڑی تیاری ہے, یہ پریپریشن ہے. یہ آج کا کام نہیں ہے, ابھی کچھ نہیں ہوگا, ابھی کچھ ایسا نہیں ہوگا, ابھی ہو رہا ہے جو وہ ساری کی ساری تیاری ہے, لیکن آگے جا کے کچھ بڑا کام ہونے والا ہے. سو معجزات, کرامات اور ایسی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بتا دیتی ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دینے لگا ہوں. یہاں میں نے میسج دیا, میں نے یہاں دعا کی, لاسٹ پریئر کانفرنس ہو رہی تھی. پریئر کانفرنس کے بعد مجھے ایک فون آیا, بھائی صاحب مبارک ہوئے. میں کہا کی گل ہے, خیر ہے, آج تو سا معجزے بڑے کیتے نے.
ہے نا عجیب بات. تو میں نے اس بندے سے کہا کہ ایماندار جوتا جھاڑ دے بدروہیں نکل جاتی ہے یسوع کے نام سے. بات کو ذرا سمجھیے. 8-10 بدروہاں میں اتنے کٹ دیتی ہیں نا تواڈے سامنے. تساں پتہ مینوں کی کہنا ہے؟ 2-3 بدروہاں نوں کہنا مارو چیکاں، انہیں باں باں چیکاں ماری ہونیاں نے. 3-4 بندے میں سٹ دیتے، تساں کہنا بندہ بڑا روحانی جے. میں کنے گھنٹے لے روحانی ہیں پتہ ہے تانوں؟ مجھے اب کتنا جانتے ہیں؟ صرف یہ جانتے ہیں میں سٹیج پہ آتا ہوں، ہو گیا چلو میں گیا. تو آپ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا میں بہت اسپرچول ہوں، بہت روحانی ہوں. کنے گھنٹے ہیں؟ آپ کا مائنڈ سیٹ کتنے گھنٹوں میں بنا؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. باقی گھنٹے کی پتا جے کہ میں جا کے اپنی بیوی نو مارنا بھی ہے کہ نہیں، میں اپنے بچیاں نہ کی سلوک کرنا، میں اپنے باقی لوگوں نہ کی سلوک کرنا. پتہ ہے تمہیں؟ بتائیں مجھے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے صرف یہ دیکھا کہ اس کے وسیلہ سے موج سے ہوئے ہیں. تو آپ میں نیکسٹ جب آؤں گا یہاں اور آپ کو کہوں گا اب یہ کرو، آپ نے کرنا شروع ہو جانا ہے. آج آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں ایسی چیزوں کو مس یوز کیا جا رہا ہے. چیزیں مسیح کے نام پر بیچی جا رہی ہیں. پانی بیچا جا رہا ہے، تیل بیچا جا رہا ہے، نمک بیچا جا رہا ہے، شرٹس بیچی جا رہی ہیں کہ یہ اس کے اندر انوائنٹنگ ہے، یہ بیماروں کے اوپر رکھو یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا. تھوکے لوگ پھینکتے ہیں، انوائنٹنگ، یہ تھوک بھی انوائنٹنگ ہے. آپ کے اوپر پھوکے ماریں گے یہ بھی انوائنٹنگ ہے، اور ہم مان لیتے ہیں. کیوں مان لیتے ہیں؟ کیوں؟ تھوڑی دیر پہلے کام ہوا ہے اور ہمارا دماغ چلنا شروع ہو گیا اے بندہ ٹھیک جے دنیا چ، اور ہم پیچھے لائے. ابلیس یہ چال چل رہا ہے، ڈپلیکیٹ نکالے گا، پرپٹ کو یوز کرے گا، اس جگہ کو یوز کرے گا، چرچ کو ابلیس یوز کرے گا. 666 زمین میں سے نکلے گا، کلیسیا میں سے نکلے گا، چرچ میں سے نکلے گا، چرچ کو استعمال کرے گا. پہلے وہ پرپیئر کرے گا لوگوں کو. مانو میری، میں آسمان سے آگ نازل کر سکتا ہوں. آسمان سے آگ ویسے نازل کس نے کی تھی؟ کس کی دعا سے آسمان سے آگ نازل ہوئی؟ آج تک کو سنے کہ پادری نے آسمان تو آگ نازل کی تھی ہے؟ تو جے کو پادری آ کے ابھی اسی وقت آگ نازل ہو کنے لوگ کو دے پیچھے لگن گے؟ 10 دو میں بتائیں مجھے. آپ کے سامنے آگ ایک خادم نازل کرتا ہے. اے خداوند آسمان سے ابھی آگ نازل ہو جائے، اور آگ نازل ہو جاتی ہے. صحیح دسو گرجے سارے خالی ہون گے یا نہیں؟ او بندہ پاویں کتے بیٹھا ہوئے دے پیچھے بندے لگن گے کہ نہیں؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے قبرستان کے اندر ایک مردہ دفنانے والے ہیں. پاسٹر کہتا ہے جاؤ مردے نو کٹ کے پھڑ کے لے آؤ، آج ان میں اٹھاواں گا. مردہ آپ کے سامنے ہے، آپ اسے کہتے ہیں نہیں اٹھ جا یسوع نام سے اٹھ جا. وہ مردہ اٹھ گیا. کتنے لوگ اس چرچ کو جوائن کریں گے؟ اس کا مطلب ہے جب آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں نا وہ یہاں اثر کر جاتا ہے اور وہ بڑی دیر تک رہتا ہے. سو ابلیس ہمارے بھولے پن کو استعمال کرے گا. یاد ہے نا کبوتر دی طرح بھولے، یہ اس لیے انہیں آیت بھی پٹھی سکھائی ہوئی ہے سانو. دیکھ لو آج تک ساری عمر آیت ہی پٹھی پڑھ دے رہے ہیں، کبوتر کی طرح بھولے. بھئی کتنے لکھا بھولے بنو؟ تو ہمارے بھولے پن کا استعمال ابلیس چلاکی سے کرتا ہے. ہماری سادگی کا استعمال ابلیس چلاکی سے کرتا ہے. ہمارے معصومیت کا استعمال ابلیس چلاکی سے کرتا ہے، اور ایسی چلاکی دکھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو استعمال کرنا. آج کے زمانہ کے اندر پریپریشن سپیڈی تیار ہو رہی ہے. چرچ بدنام ہو چکا ہے، چرچ کرپشن کی طرف آ چکا ہے، کلیسیائیں ٹوٹ چکی ہیں، کلیسیاؤں کے اندر غلط تعلیمات نے سر اٹھا لیا ہے. پوری دنیا کے اندر چرچز جو ہیں وہ خالی ہو رہے ہیں، اور کرامات اور معجزات کی بھرمار آ رہی ہے. اور اب ہم امتیاز نہیں کر سکتے کون ٹھیک کر رہا اور کون ٹھیک نہیں کر رہا. اس لیے بائبل میں لکھا ہے حکمت کا یہ موقع ہے. آئیے حکمت کو حاصل کیجئے، حکیم بنیے، سمجھیے کیا خدا چاہتا ہے. اور اب یہ حیوان کرے گا کیا؟ بائبل میں آخری بات کر کے میں ختم کروں گا. لکھا ہے اور اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا
تاکہ وہ حیوان کا بت بولے، اور جتنے لوگ اس حیوان کی بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کروائے۔ اس کا مطلب ہے وہ اتنے معجزے کرے گا، ایماندار بہت سے ایسے ہوں گے جو ان معجزوں کو نہیں مانیں گے، ان کو وہ قتل کروائے گا۔ لیکن وہ پھونکے گا کس میں؟ روح، بت میں، اور بت بولنا شروع ہو جائے گا۔ اب آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بت جو ہے کہاں رکھا جاتا ہے؟ بت خانے میں یا ایسے ہی؟ یا تو چوراہوں پر بڑے بڑے بت لگائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب صدام بڑے عروج پر تھا، صدام نے اپنے بت بنوائے عراق کے اندر بڑے بڑے اس نے بت بنوائے۔ اور جب آپ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی آج بڑے بت لگے ہوئے ہیں، یورپ کے اندر بڑے بت لگے ہوئے ہیں، ان کے ہیروز کے، ان کے بڑے بڑے لوگوں کے، بڑے بادشاہوں کے بت لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بت جو ہیں وہ لگواتے ہیں، اور لگواتے کہاں پر ہیں؟ یا تو چوک کے اندر لگواتے، چوراہوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں، پبلک پلیسز کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں آئیڈل ورشپنگ کی بات ہوتی ہے، جہاں پرستش کی بات ہوتی ہے، وہاں بت کہاں لگایا جائے گا؟ یا تو وہ جہاں لوگ عبادت کرنے آئیں، یہ بت وہاں لگایا جائے گا۔ آخری بات، عقل کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، رول کچھ کے ساتھ سمجھیے گا۔ اب یہ تحریک جو ہے مخالف مسیح کی، 666 کی، یہ نکلے گی کرسچینٹی کے اندر۔ کرسچن آج حامی ہیں اس بات کے کہ اے خداوند اسرائیل کو برکت دے۔ آپ مانگتے ہیں برکت یا نہیں؟ یس یا نو؟ آپ اسرائیل کے لیے برکت چاہتے ہیں؟ آپ یہودیوں کے لیے برکت چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں ہیکل بنے؟ سارے ہی چاہتے ہیں، بائبل میں بھی لکھا ہے۔ تو جب ہیکل بنے، اور بائبل کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو 14 مئی 1948 میں یروشلم آفیشلی طور پر میپ کے اوپر، نقشے کے اوپر وجود میں آیا۔ اور آج یروشلم کے اندر ہیکل کوئی نہیں ہے۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو گیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیکل کے اندر گیا تھا، تو اس نے ہیکل کی جو گریہ زاری کی دیوار تھی، ہیکل کی ایک دیوار ہے جو جہاں گریہ زاری کرتے ہیں، جو روتے ہیں، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف ہاتھ وہاں پر رکھا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہاں ہیکل بن جائے، نہیں بنوا سکا وہ بھی۔ کیوں؟ ایک جگہ پر مسجد اقصی موجود ہے، اور دوسری جگہ پر وہ نام نہاد ہیکل سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دیوار ہے وہ ہیکل کی دیوار ہے، جسے دیوار گریہ ساری کہتے ہیں۔ یہودی وہاں روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہاں ہماری ہیکل تھی، اور باقی مقام پر مسجد اقصی بنی ہوئی ہے۔ تو اب تینوں مذاہب جو ہیں، دین اسلام، دین یہودیت اور دین مسیحیت، اس بات پر ہے کہ یروشلم ہمارا ہے، ہم یروشلم کے حامی ہیں، یروشلم ہماری مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے۔ اب اہل اسلام کی تو بات ایک طرف کر دیں، اب دو بڑے مذاہب رہ جاتے ہیں، وہ ہے یہودیت اور مسیحیت۔ دونوں کے دونوں مذاہب اس بات کے حامی ہیں کہ ہیکل بنے، ہے یا نہیں؟ دونوں مذاہب اس بات کے حامی ہیں ہیکل بنے۔ اب مسجد اقصی پر تو ہیکل بن نہیں سکتی، کیونکہ عالمگیر جنگ شروع ہو جائے گی، یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہیکل بھی بنے اور ہیکل کو بنایا بھی جائے۔ تو آج جو ورلڈ وائڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے، وہ یہودیت کے لوبی کو ساتھ لے کر آگے کرسچن بڑھ رہے ہیں، کرسچن دعا کر رہے ہیں کسی طریقے سے ہو۔ ٹائم بہت جلد آنے والا ہے جب یروشلم کے اندر ہیکل کی تعمیر کا کام شروع ہوگا۔ میرے ساتھ رہیے ذرا۔ یسوع مسیح نے ایک بات کہی، ہیکل بنے گی۔ جب بن جائے ہیکل تو یسوع مسیح نے ایک بات کہی، جب تم اس اجارنے والی چیز کا جس کا ذکر دانیل نبی کی کتاب میں ہے، اس میں نصب دیکھو تو سمجھ لینا میری آمد قریب ہے، میں آنے والا ہوں۔ اور وہ مکروہ چیز، وہ بت جو ہے، میرے ساتھ رہیے، وہ بت جو ہے وہ ہیکل کے اندر ہی لگائے جانے والا ہے۔ تو لگوائے گا کون؟ ہیکل بنوا، یہودی تو اتنے سے ہیں، بنوانے والے ہیکل یہودی نہیں ہوں گے۔ مسیحیت کے لوگ، مسیحی لیڈرز ورلڈ وائڈ، جو مسیحی علماء ہیں، جو مسیحی لیڈر ہیں، وہ بنائیں گے، اور اس ہیکل کے اندر بت بھی نصب مسیحی ہی کروائیں گے۔ وہ پرانے سلسلے کو بحال کرے گا۔ وہ سارے جو 4 حیوانوں کی طاقت ہے، جو ایک حیوان بنا تھا، جو پہلا حیوان کہلایا مکاشفہ کی کتاب میں، دانیل کی کتاب میں وہ 4 حیوان تھے۔ پہلا حیوان کیسے تھا؟ شیر ببر کی طرح،
دوسرا حیوان ہاں جی ریچھ کی طرح، تیسرا حیوان تیندوے کی طرح، اور چوتھا حیوان ہیبت ناک تھا. اور جس کی بابت لکھا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں جب پہلے حیوان کا ذکر ہوا تو پہلے حیوان کا منہ کیسا ہے؟ شیر ببر کی طرح. پاؤں کیسے ہیں؟ ریچھ کی طرح. اور اس کی شکل کیسی ہے؟ اور تیندوے کی طرح. اور وہ پورا ہیبت ناک اور خطرناک لگتا ہے. سو وہ دانیل کے چاروں کی چاروں ریاستیں، دانیل نبی کی چاروں حکومتیں ایک حیوان کے اندر آ گئی. اور وہ حیوان اینڈ آف دا ٹائم یسوع مسیح سے پہلے وہ ختم ہو گیا. اور یسوع مسیح کے دور کے اندر وہ حیوانیت ہمیں اثر کے طور پر نظر آئے. لیکن جو دوسرا حیوان سمندر سے نہیں نکلتا ہے، دوسرا حیوان جو خشکی سے نکلتا ہے، وہ پہلے حیوان کا اختیار لے گا اور اب اسے واپس لٹانے کے لیے کہے گا ان کی پرستش کرو. یورپ کے اندر سے وہ آئیں گے، وہ امریکہ کے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ دنیا کے تمام. آپ نے دیکھا ہم نے سیکھا تھا بابل کی بابت، ہم نے سیکھا تھا مادیوں اور فارسیوں کی بابت، ہم نے سیکھا تھا یونانیوں کی بابت، ہم نے سیکھا تھا رومیوں کی بابت. یہ ساری قومیں اکٹھی ہوں گی اور یہ ساری قومیں اکٹھی ہوں گی اور یہ جو لیڈر ریلیجس لیڈر ہے ان کے آگے جھکوائے گا، ان کی پرستش کروائے گا اور یہ بت اکٹھا کھڑا کیا جائے گا تاکہ سارے لوگ اس کی پرستش کریں. لیکن مسیحیوں، خوشی کی خبر یہ ہے یسوع مسیح کے لوگوں کو کچھ زر نہیں پہنچے گا. خوشی کی خبر یہ ہے، خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس سے پہلے کہ ایسی اظہار ثانیہ شروع ہو، اس سے پہلے کہ قتل عام شروع ہو، اس سے پہلے کہ آپ کو کہا جائے کہ ایسا کام کرو، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. ابلیس کے خلاف ہم بڑی دیر سے محاذ لڑ رہے ہیں، ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حالت جنگ کے اندر ہیں. ہمارا فاتح دلہا جس کا نام خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے، جس کے منہ سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، جس کی آنکھیں ایسی چمکتی ہے جیسی تیزی کے وقت آفتاب، جس کے سر اور اس کے بال ایسے ہیں جیسے اون یعنی برف کی مانند سفید، جس کے پاؤں ایسے ہیں جیسے پیتل جو ابھی بھٹی سے نکالا گیا ہو. جب وہ سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا جس کی ران کے اوپر لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، وہ اس لیے آئے گا کہ اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے کر جائے اور وہ نہیں چاہے گا اس کی دلہن عذاب کے اندر آئے. وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جائے گا. کوئی ہے ہیلیلویا کرنے کے لیے؟ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جائے گا. اور یہ ہے صرف امید خداوند یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے پاس. ہیلیلویا. حالات کیسے کیوں نہ ہو جائیں، یسوع مسیح ہمیں لینے آ رہا ہے. 666 آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. آج بائبل میں لکھا ہے مخالف مسیح کی روح آج بھی کام کرتی ہے، لیکن اسے ایک چیز روکے ہوئے ہے. جب تک وہ اسے روکے رہے گا وہ نظر نہیں آئے گا. لیکن جب وہ روکنے والا جس کا نام خدا کا پاک روح ہے، جسے روح القدس کہا جاتا ہے، جب وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا، جب روح القدس اٹھا لیا جائے گا، جب روح القدس کی قدرت کام وہاں نہیں کرے گی، تب بائبل مقدس میں لکھا ہے تب کلیسیا بھی زمین پر نہیں رہے گی، کیونکہ کلیسیا کے لیے روح القدس ہے. جب روح القدس نہیں ہے تب کلیسیا بھی نہیں ہے. کلیسیا آسمان پر ہوگے، روح القدس وہاں ہے، یسوع مسیح وہاں ہے، تاکہ وہ وعدہ پورا ہو. جہاں میں ہوں وہاں، جہاں میں ہوں وہاں. اس لیے مسیحیوں تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کرو، اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو تمہیں آ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں. آئیے سارے ہم کھڑے ہو جائیں گے.